تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہونے کا مطلب ہم یہ نہ سمجھیں کہ جیسے انسان جو ہے، اب میں بولوں عرش کے معنی سب سے پہلے سمجھ لیں، عرش کے معنی ہوتے ہیں تخت کے. عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے بیٹھنے کا تخت ہوتا ہے اس کو عربی میں عرش کہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو 4 پائے ہیں، 4 پاؤں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدہ منقول ہے، صحابہ نے جو سمجھا ہے، اس کی روشنی میں مختصر عقیدہ یہ کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ عرش پر ہے تو وہ عرش پر ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ انسان کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی حاجت ہوتی ہے. کرسی کی حاجت ہوتی ہے. میں بیٹھا ہوں، کرسی آپ کھینچ لیں گے میں نیچے گر جاؤں گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایسا عقیدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ کہ رب ہم جیسا نہیں ہے، تو اس کی صفات، عرش پر مستوی ہونا اس کی صفت ہے، یہ بھی ہم جیسی نہیں. میں اگر بیٹھتا ہوں تو میری ایک کیفیت ہے بیٹھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا کم از کم ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسا نہیں، اس کا مستوی ہونا ہم جیسے نہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا ہمارے اور آپ کی کرسی پر بیٹھنے جیسا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. اور جب وہ عرش پر ہے تو کائنات کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. مثال دے کر کہا جاتا ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر کالی چونٹی اگر رینگتی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے. ایک آدمی اپنے پڑوسی سے سرگوشی کرتا ہے تو سرگوشی جس کے کان میں کی جا رہی اس کو شاید سنائی نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سنائی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے ایک آدمی بند کمرے میں رہ کر، بالکل بند مقام پہ بیٹھ کر چھپ کر کچھ کرنا چاہتا ہے ساری دنیا سے، بلکہ جو بسا اوقات اندھیرے میں جا کر اپنی آنکھوں سے خود انسان پوشیدہ ہو جا سکتا ہے. اس کے ہاتھ کیا کرتے ہیں اس کی آنکھوں کو دکھائی نہ دیتا ہو. رب کے لیے یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. رب، اس کا علم، اس کی نظر اور اس کی سماعت، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تم کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت آگے بھی کروں گا، لیکن اب صرف عقیدے کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے علم، اپنی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احاطے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہوئے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار یا علم سے باہر نہیں. اور یہ اصل عقیدہ ہے جو ہم اور آپ کو رکھنا. رب عرش پر ہے لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار اور اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے اندر اتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس میں گمراہی کا شکار کیسے ہوئے. اور اس کا جواب اگر تلاش کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کر انسانی عقل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا عقیدہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا. لوگوں نے کہا ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ اگر کتاب و سنت پر اگر کسی کا دار و مدار ہو، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ عرش پر ہے، وہ آسمانوں میں ہے یا آسمان کے اوپر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، اتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل عام ہے کتاب و سنت کے اندر. میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے کچھ حوالے بڑی تیزی کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا حوالہ جو دوں گا وہی آیت کریمہ ہے، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر بلند ہوا، رحمان عرش پر جو ہے مستوی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہ آیت کریمہ الرحمن علی العرش استوى، 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، 7 مقامات پہ. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. اور جنت کے 100 درجوں میں سب سے اونچا جو درجہ یا پہلا درجہ فردوس ہے، فردوس پر کے اوپر عرش ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ الرحمن علی العرش استوى کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. 7 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے اپنے لیے، میں وہ صرف ذکر کروں گا بطور نمونہ. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو
کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ یعنی تمہیں ڈر نہیں ہوتا؟ مشرکین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کو ڈر نہیں ہوتا کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم کو زمین کے اندر جو دھسا دے؟ اس کا ڈر نہیں ہوتا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے ان کو ڈرایا، کہا کہ جو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لیکن اپنے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ اپنی صفت کا حوالہ دیا، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا اس ذات سے تم جو مطلب مطمئن ہو گئے جو آسمانوں میں؟ کیا مطلب آسمانوں میں ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فی جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر ہونا، کسی چیز کے اندر ہونا، اگر یہ معنی لیتے ہیں تو سما کے معنی آسمان کے نہیں بلندی کے، کیا اس ذات کی طرف سے تم جو ہے مطمئن ہو گئے جو بلندیوں میں ہے؟ یا پھر فی کا معنی علا کے ہوتے ہیں، اوپر ہونے کے ہوتے ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے جو آسمانوں سے اوپر ہیں، جو آسمانوں کے اوپر ہیں؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں کیا کہا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ قرآن مجید کے ایک سے زائد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یخافون ربہم من فوقہم، سورہ نحل کی 50 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، جو ان کے اوپر ہے۔ فرشتے کہاں کہاں ہیں؟ فرشتے کہاں کہاں ہیں؟ زمین میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، آسمانوں کے اوپر جو بیت معمور ہے وہاں بھی ہیں فرشتے۔ لیکن اللہ نے کہا وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے۔ رب کہاں ہوا؟ آسمانوں کے اوپر ہوا۔ ایک اور آیت کریمہ تھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھی بات جو ہوتی ہے اسی کے پاس چڑھ کر جاتی ہے، اسی کے پاس چڑھ کر جاتی ہے۔ صعود کے معنی ہوتے ہیں کسی نچلے مقام سے اونچے مقام کی طرف چڑھ کر جانا، یہ صعود کے معنی الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات اسی کے پاس چڑھ کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب کہاں ہے؟ رب اوپر ہے۔ اگر رب اوپر نہ ہو، ہر جگہ ہو، تو بات چڑھ کر جانے کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہ جاتا۔ آگے کہا والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پہ یہ بات بیان فرمائی کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور روح یعنی روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ کر جاتے ہیں، اسی کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں یہ میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے ذکر کی، اور سب سے واضح مثال آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں، جان سے مارنے والا مفہوم نہیں ہے یہاں، میں تمہیں جو ہے مطلب اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی، میں تمہیں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو یہ رفع کا جو مفہوم ہے اوپر اٹھانے کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ قرآن مجید کی حقیقت میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن مجید میں اتنے مقامات پہ بیان کیا، اتنے مقامات پہ بیان کیا کہ اس کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی اس میں غلطی کا شکار ہو، الا ان کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر انسانی عقل پر یا دنیا کی مثالوں پر یا فلاں اور فلاں کے اقوال پر یا جو ہے مطلب دنیا کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور مبادئ پر یقین رکھے، تب وہ غلطی کر سکتا ہے۔ ورنہ قرآن میں یہ واضح عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ قرآنی آیتوں میں سے منتخب میں نے ذکر کی، اتنی ہی نہیں، آیتیں بہت ہیں، یہ میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ احادیث رسول کو اگر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کئی ایک احادیث ہیں جس میں اس بات کا صراحت کے ساتھ تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہیں، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بطور نمونہ چند حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں لاؤں، باقی دوسری روایتیں ہیں بہت ساری، لیکن میں نے کوشش کی اس لیے کہ عام طور پہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حکم، یہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں، یہ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی،
میرے پاس ایک لونڈی، اس لونڈی کو بکریاں چرانے کے لیے میں نے جو ہے مطلب